السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نازی علی اور آپ سب دیکھ رہے ہیں شام فیض نازی علی کے ساتھ۔ آپ سب کو بہت بہت عید مبارک جہاں تک آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، اور آج آپ نے سب پورا دن گزارا بھی ہوگا۔ عید الاضحیٰ کا دن ہے، پہلا دن ہے، آپ سب نے قربانی بھی کی ہوگی۔ عید کی خاص بات یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے ساتھ ساتھ جب خوشیاں لے کر آتی ہے، رنگ لے کر آتی ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ خاص طور پہ جب ہم بقرہ عید کی بات کرتے ہیں، عید الاضحیٰ کی کرتے ہیں، تو حج بھی گزرا ہے۔ حج کے ساتھ ساتھ آج کا دن قربانی کا ہے، اور قربانی کا یہ جذبہ صرف جانور قربان کرنے کی حد تک نہیں ہوتا، ہمیں اس کا خاص طور پہ خیال رکھنا چاہیے کہ جس طرح سے ہمارے اطراف میں بھی لوگ ہوتے ہیں، ہمیں ان کا بھی خیال رکھنا ہے، اور اپنے رشتہ داروں کا بھی، اپنی فیملی کا بھی، اور سب سے محبت کے ساتھ، اور خاص طور پہ دل بڑا کر کے یہ جو عید ہوتی ہے نا، اس میں ہمیں دل بڑا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آج میرے ساتھ جو مہمان موجود ہیں، آپ سب کے پسندیدہ ہیں نہ صرف، اور اس کے ساتھ ساتھ میں بات کرتی ہوں اگر ہمارے ملک کے لیے، تو اتنی خدمت کی کہ اس کی وجہ سے انہیں حکومت پاکستان نے ستارہ امتیاز سے بھی نوازا، اور جہاں ہم انسانیت کی خدمت کی بات کرتے ہیں تو اس میں بھی ہمیشہ پیش نظر آتے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں معروف بزنس مین احمد چنائے صاحب، اور ہم عید کے بارے میں پوچھیں گے۔ آج میں نے ان کو ستایا تو ہے کہ دن انہوں نے کیسے گزارا، اور ابھی تو چل رہی ہے عید، آگے کیا کیا پلانس ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ویلکم کرتی ہوں آپ کو شام فیض نازی علی کے شکریہ۔ ساتھ میں۔ اور آج عید کا پہلا دن ہے، قربانی آج ہی کی ہے آپ نے یا کل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ یہ جی بتائیے۔ بالکل آج ہی کی ہے، مگر سب سے پہلے تو میں تمام آپ کے دیکھنے والوں کو، ناظرین کو، سامعین کو جو ہے وہ عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں دل کی گہرائیوں کے ساتھ۔ بہت شکریہ۔ اور امید کرتا ہوں کہ یہ عید کا دن ان کا بھی اچھا گزرا ہوگا، اور ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ پرسوں حج تھا، اور اس حج میں بھی جو ہے وہ خوب دعائیں ہوئی ہیں پوری امت مسلمہ کے لیے، پوری انسانیت کے لیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم دعا گو ہیں کہ یہ عید کی خوشیاں، حج کی خوشیاں، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ہم لوگوں کے لیے، سب کے لیے باعث رحمت ثابت ہوں۔ بالکل، آمین۔ الحمدللہ آج ہی ہم نے قربانی کی ہے، اور قربانی کا ایک فریضہ ہوتا ہے جس کا بڑی بے چینی سے پورا سال انتظار رہتا ہے، لیکن سنت ابراہیمی ہے، اس سنت ابراہیمی کو پورا کرنے کے لیے چاہے کتنی بھی قربانی دینی پڑی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بے مثال لازوال قربانی دی تھی اپنے بیٹے کی، تو پھر ہماری قربانی تو کوئی معنی نہیں رکھتی، اور ایک سمبولک ہے جو ہم کرتے ہیں، اور اس میں بیسک مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو غریب لوگ ہیں ان تک اور مستحقین تک جو ہے وہ گوشت پہنچ جائے، اور ایک خوشی کا اظہار بھی ہوتا ہے کسی کی ضیافت کرنے سے، کسی کو کھلانے سے، اور میں سمجھتا رزق ہوں میں کہ اضافہ ہی ہوتا ہے اس سے، رزق میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور تمام لوگ بڑی بے چینی سے انتظار کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں کوئی مہمان آئے، ہمارے یہاں مہمان آئے، ہم اس کو پیش کریں، اور اسی طرح سارے لوگ یہی کام کرتے ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں اصل اور حقیقی عید جو ہے وہ ہمارے ان غریبوں کی ہے، ان مستحقین کی ہے کہ جن تک یہ عید قربان کا گوشت پہنچتا ہے، چاہے وہ بکرے کا ہو، چاہے وہ اونٹ کا ہو، چاہے وہ گائے کا ہو۔ اچھا، جہاں ہم نے قربانی کی بات کی نا عید پہ، کیونکہ کچھ ہنسنے ہنسانے کی بھی ہوتی ہے ساتھ میں بات، تو اس میں ایک سب سے بڑی چیز جو آپ لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ قربانی احمد چنائے صاحب نے جو ابھی دی ہے، دعوتیں چل رہی ہیں اور بہت ساری جگہ ویسے بھی جانا ہے، لیکن یہ عید کے دن ابھی بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر میرے ساتھ، اور بہت سارے مہمان ان کے کچھ باہر بھی ہیں اور آنا شروع ہو گئے ہیں۔ اچھا، جہاں عید کے دن کی ہم بات کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ کچھ اس میں کہا جاتا ہے کہ بڑے جو بچے جو امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ عیدی ملے گی، عید الفطر پہ ہوتا ہے عیدی ملے گی، اور اس میں خیر ان کے پاس جانور آ جاتے ہیں۔ تو اگر میں آپ سے بات کرتی ہوں کہ اطراف میں جو بچے ہیں تو ان کو اس عید پر عیدی دی جاتی ہے آپ کی طرف سے؟ کیونکہ میں کچھ لوگوں کو دیکھتی ہوں بولتے ہیں نہیں بچے ہیں ان کو عیدی دے دیتے ہیں۔ نہیں بالکل دی جاتی ہے، بچے جو ہیں ان کو ان کے حق سے محروم نہیں رکھنا چاہیے۔ یہ ایک سمبولک ہوتا ہے کہ بچوں کو کچھ پیسے مل جاتے ہیں، وہ خوش ہوتے ہیں، اپنے لیے اچھی اچھی چیزیں خریدتے ہیں۔ بڑا اچھا میسیج ہے، دیکھ لیں، سن لیں آپ لوگ۔ ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہیں، ان خوشیوں سے ان بچوں کو محروم کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اور ہم نے تو چلو جو اپنی زندگی گزارنی تھی، جو گزار رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، لیکن ان بچوں کو ایک بہت بڑا فیوچر، مستقبل پڑا ہوا ہے، اور ان کو یہ خوشی کا احساس بھی ہوتا ہے کہ ہمارے بڑے ہماری قدر کرتے ہیں، اور وہ بھی پھر بڑوں کی رسپیکٹ بھی کرتے ہیں، اور یہ ایک بڑا میں سمجھتا ہوں ایسا سائیکل ہے کہ جس میں ہماری ٹریڈیشنز، ہماری روایت جو ہیں وہ بچوں تک پہنچتی ہیں، اور اس کو وہ کیری فارورڈ کرتے ہیں آگے۔ تو یہ جو ہماری ثقافت کا بھی حصہ ہے، ہمارے مذہبی فرائض کا حصہ ہے،
ان فرائض کو کی ادائیگی جو ہے وہ بڑے اہتمام کے ساتھ ہونی چاہیے. اچھا لیکن آپ دیکھیں آپ نے بچوں کی بات کر دی ہے نا, ناظرین انتظار کر رہے ہوں گے کچھ اپنے بھی تو بچپن کی عیدیں شیئر کریں نا, یادیں, کوئی یادگار عید ہو ایسی, یا کبھی کوئی جانور جب آتے تھے تو کوئی ستاتے تھے یا کوئی ضد ہوتی تھی خاص کے گائے آنی ہے یا بکرا زیادہ, بچوں کا چہیتا ہوتا ہے بکرا. ہاں بالکل, آج بھی وہی ہے کہ آج ہم بھی وہی اپنا عالم ہے. پسندیدہ جانور جو ہے وہ لے کر آتے ہیں. کل جو جس طریقے سے تھا اس میں بھی آج یہی ہے کہ ایک میں سمجھتا ہوں ایک عجیب سی خوشی ہوتی ہے, ایک احساس ہوتا ہے طمانیت کا کہ ساری رات جو ہے وہ بکرا منڈی میں جا کر بکرے خریدنے, گائیں خریدنی, اپنی پسندیدہ گائیں پہ ہاتھ رکھنی, پھر اس کو چلوانا, پھر اس کے دام طے کرنا, اور وہی سلسلہ آج بھی ہے. اچھا جس طرح بچوں کی طرح اس کو لے کر آتے تھے, اس کا قربانی کے جانور کا جی ہاں بالکل قربانی کے جانور کا اہتمام کرتے تھے, ان کو اچھی طرح سے کھانا وانا کھلاتے تھے, ان کا چارہ دیتے تھے, ان کو پانی پلواتے تھے. اور کتنے دن پہلے آ جاتا تھا جانور, یعنی کیونکہ اب تو بہت چیزیں ہو گئی, کہیں کووڈ نے کر دی, کہیں بہت ساری. عید والا ہفتہ ہے اس کے اندر ہمیشہ آ جاتا تھا. اس دفعہ بھی ہم نے عید والے ہفتے کے اندر جو ہے وہ لے لی, یعنی باقاعدہ چہیتا جانور جو ہوتا ہے ہونا چاہیے. اور پھر اس کی خدمت بھی کرتے رہتے تھے, شام کو لے کر رسی پکڑ کے جو ہے وہ محلے میں اس کو گھومنا اور لوگوں کو بتانا کہ یہ بڑا مستان جانور ہے, اس کو جو ہے وہ دور رہو اس سے. اور پھر بڑے مطلب جہاں بھی قربانی ہوتی تھی ہم سب جگہوں گھروں پہ جمع ہو جاتے تھے کہ اس کی گائے کیسے کٹی ہے, کہیں اس نے شرارت تو نہیں کی, کہیں کسی کو مارا تو نہیں, کہیں یہ بھی ہوا ہے کہ رسی توڑوا کے بھاگ گئی ہے اور ہم پیچھے بھاگتے رہے ہیں. اچھا ہو چکا ہے یہ واقعہ, تو میں نے آپ سے پوچھنا تھا سوال کر کے. گھر کے اندر بھی گائے یا بکرا چلا گیا ہے, ظاہر ہے وہ پھر ایک عجیب سا ہنگامہ مچا ہوا ہوتا ہے, چیزیں ٹوٹتی ہیں, پھر پکڑ کے لاتے ہیں, پھر کسی قصائی کو جو ہے وہ ٹانگ لگ جاتی ہے پیٹ کے اندر, یہاں ادھر. یہ بڑی چیزیں جو ہیں وہ کل بھی ہوتی تھیں, آج بھی ہو رہی ہیں. ایسا نہیں ہے لیکن کہ وہ اب ہو رہی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں آن سیریس نوٹ کے جانور کو بڑے پیار سے ہینڈل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ظاہر ہے جب قصائی اس کے نزدیک جاتا ہے تو وہ خون کی خوشبو اس تک چلی جاتی ہے. تو یہ ضروری ہونا چاہیے کہ قصائی سے کہیں کہ تم صاف ستھرے کپڑے پہن کر اس کے نزدیک جاؤ تاکہ گائے کو پیار محبت شفقت کے ساتھ جو ہے لٹا سکو, ورنہ وہ لٹانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اس کو تکلیف پہلے سے ہی تکلیف ہو جاتی ہے. وہ بچپن میں یہی سنتے تھے کہ قربانی والے دن سے پہلے رات کو جو ہے وہ ساری رات چوریاں دکھ رہی ہوتی, دیکھیں بہت ساری باتیں بتاتی جا رہی ہیں. یہ کامن چیزیں ہیں, کامن فینومنا ہے اور ہر گھر میں یہ ہوتا ہے. تو پھر اس کے بعد جلدی سے جو ہے وہ قربانی کے بعد کلیجی وغیرہ نکال کر جو ہے وہ سیخ تیار ہوتی ہے, مسالہ وسالہ ڈالا, اسی کے ساتھ ساتھ یہاں ایک طرف قربانی ہو رہی ہے, دوسری طرف جو ہے وہ سیخ کباب بن رہے ہیں, سیخیں بن رہی ہیں, آ رہی ہیں, وہ کسائیوں کے ساتھ بھی شیئر ہو رہی ہیں, گھر والوں کے ساتھ بھی ہو رہی ہیں, دوست برادر. اچھا یہ تو ابھی انہوں نے شیئر کرنے کی صرف بات کر لی ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے نا, ان سے بھی ذرا بہت ساری اور اس سے ریلیٹڈ بہت ساری باتیں کریں گے. ناظرین دیکھتے رہیے شام میں فیض نازیہ علی کے ساتھ, ابھی حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں شام میں فیض نازیہ علی کے ساتھ. میرے ساتھ احمد چنائے صاحب موجود ہیں اور عید کا دن ہے, ہم بہت بات کر رہے ہیں, ذرا بکروں پر بھی کر لی. پھر جب یہ آئے تھے نا ابھی باربیکیو کی طرف, تو اب تو سوال بنتا ہے کہ کیا خود بھی کچھ کوکنگ کا شوق رکھتے ہیں یا کسی عید پر ہی کر لیا باربیکیو, تو فرینڈس کر لیتے ہیں مل کر؟ نہیں, ہمیشہ سے رہا ہے وہ تو, اس میں کھانے پکانے کا بھی شوق رہا ہے. وہ اس طرح رہا ہے کہ ہم اسکاؤٹس میں تھے اور اسکاؤٹس میں اپنا کھانا جو ہے وہ خود بنانا پڑتا تھا, ایک دن ڈیوٹی لگتی تھی, تو اس کا ایک شوق جو ہے وہ ہمیشہ سے چلتا رہا ہے. لیکن یہ سالانہ شوق ہے, اب سال میں ایک دفعہ موقع مل جاتا ہے, سال میں ایک دفعہ مل جاتا ہے, وقت نہیں ملتا. اور عید والے دنوں میں یا اس سے پہلے یا اس کے بعد میں, باربیکیو تو عید والے دن سے شروع ہو جاتا ہے, لیکن اس کے بعد 2-3 روز کے بعد شام کے وقت دوستوں کی محفل میں باربیکیو ساتھ بیٹھ کے کرنا, کھانا اور دیر تک باتیں کرنا, گپ لڑاتے رہنا, اور گرم گرم جو ہے وہ سیخیں نکال کھانا. یہ ایک ٹریڈیشن ہے جو سالوں سال سے چل رہا ہے, اور دوستوں کو پتا ہوتا ہے کہ جی فلاں جگہ رات کو. سب سے اچھی اگر اس میں پوچھا جائے کہ کون سی چیز ایسی ہے باربیکیو میں آپ بولتے ہیں کہ بھائی مجھ سے اچھا تو کوئی بنا نہیں سکتا, کسی فرینڈ کو بھی بہت پسند ہو, فرمائش ہوتی ہو کبھی؟ دیکھیں یہ ایک بڑا ڈیفیکلٹ کا سوال ہے, لیکن ہم یہ کرتے ہیں کہ بوٹیوں کو جو ہے وہ اچھی طرح مسالہ وسالہ دے کر ایک آدھ دن اس کو اس میں رکھتے ہیں تاکہ وہ نرم پڑ جائیں اور گلنے کے قابل ہو جائیں, اور پھر اس کو جو ہے
وہ بڑے مزے سے اس کو سیکھ کر کے گرم گرم اس کو کھانا، میرا خیال ہے وہ سب سے بہترین ہمارا فارمولہ ہے جو چلتا ہے، اور لوگ بھی بڑے دوست بھی بڑے شوق سے کھاتے ہیں اور اس کو اس سلسلے کو چلاتے رہتے ہیں. تو یہ خود کرنے میں بڑا مزہ ہے، ورنہ تو کوئی بات نہیں، آپ کو آرڈر کر دیں، لوگ آ جاتے ہیں، بنا لیکن دیتے پھر وہ ہیں. محبتیں، اور دیکھیں جہاں بات ہوتی ہے جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں تو اس میں بھی ہے نا کہ ساتھ میں سارے ہمارے رشتہ داروں کا بھی حصہ، ہر چیز کا وہ سب ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے. اچھا جب اسی میں ہم بات کر رہے ہیں اس میں ذمہ داری کے اوپر، یا جو فرائض نبھائے اور ابھی تک بھی بہت سارے نبھا رہے ہیں، اس پہ بات نہ ایسا ہو نہیں سکتا. اس سے پہلے بھی میں نے بہت ساری چیزوں پہ، موقعوں پہ، جس طرح ہمارے ملک کے حالات ہیں، جب CPLC کی ہم بات کرتے ہیں اس کے آپ چیف رہے، تو اس میں کچھ اس وقت کا بتائیں گے کہ اگر جیسے بقرعید ہے اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، آپ نے ایک بار پولیس کے سسٹم کا بھی ایک میپ کی طرح بتایا تھا، تو یہ ہمارے یہاں بہت ساری چیزیں بڑھتی ہی پھر دوبارہ سے جا رہی ہیں. رمضان میں روایت آتی ہے، پھر بقرعید میں آ جاتی ہے، اب تو بکرے بھی چوری ہو جاتے ہیں. تو ان حالات پہ تھوڑی آپ اپنے لفظوں میں روشنی ڈالیے. دیکھیے جرم جو ہے وہ دنیا میں ازل سے لے کر ابد تک ہے، اور اس میں کمی یا زیادتی جو ہے وہ ہوتی رہتی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ زیادتی ہونی چاہیے، لوگوں کو جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر کو سمجھنا چاہیے، اس کو کنٹرول کرنا چاہیے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب ہم اینٹی کڈنیپنگ آپریشنز کرتے تھے تو چاہے وہ عید الفطر ہو، چاہے عید الاضحیٰ ہو، عید الاضحیٰ کے دن بھی ہم نے مطلب اگلی رات جو ہے صبح عید ہے اور ساری رات آپریشن کیا ہے، صبح فجر کے وقت واپس آئے ہیں. اور اس میں سب سے خوشی کی بات یہ ہے کہ جب ہم واپس آئے ہیں تو مغوی کو ساتھ لے کر آئے ہیں اور وہ آپریشن کامیاب بھی ہوئے ہیں. تو ایسے موقع پر گھر والوں کو اپنے عزیزوں کے ساتھ ملوا دینا، مغوی کے ساتھ ملوا دینا، میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی کوئی خوشی نہیں ہوگی کہ ہم نے تو ساری رات جو ہے وہ خراب کی، جاگتے رہے، صبح فجر کے بعد گھر آئے، جلدی سے تیار ہو کے مسجد میں چلے گئے، اس کے بعد پھر قربانی وغیرہ، تو وہ تھکن سے برا حال لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو فرض ہے وہ نبھایا جا رہا ہے. وہ یہ بڑی طمانینت کی بات ہے کہ ہم نے کسی کو کسی سے ملوا دیا، کسی کی جان بچا لی اور دہشت گردوں کو، اغوا کاروں کو کیفر کردار تک پہنچایا. اس سے بڑی کوئی خوشی کی بات نہیں ہے. بالکل یہ کئی بار ہوا ہے عید کے موقع پر. عید کے موقع پر تیزی اس لیے بھی آ جاتی ہے کہ گھر والوں کی نظر ہمارے پر ہوتی ہے کہ کل عید ہے اور ہمارا بچہ واپس نہیں آیا، اور ہم پھر جان توڑ کوشش کر کے اس رات کو کسی نہ کسی طرح آپریشن کر کے، بہت سارے اس کے پیرافلز ہیں، اس کو پورا کر کے ہم نے وہ آپریشنز کیے ہیں، لوگوں کو واپس لے کر آئے ہیں، بہت کامیاب طور پہ. اس سے زیادہ بڑھ کے میں سمجھتا ہوں طمانینت کی کوئی بات نہیں ہوتی تھی ہمارے لیے. بہت زبردست. اور باتیں آپ سے کرنی ہے مزید، لیکن بریک کا وقت ہو رہا ہے. ناظرین دیکھتے رہیے شام فیض نازیہ علی کے ساتھ. ابھی آتے ہیں بریک کے بعد. جی تو ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں شام فیض نازیہ علی کے ساتھ، اور بریک کے بعد ہم پھر دوبارہ سے آ گئے. آج عید کا دن ہے، ویسے جانے کا دل تو نہیں چاہ رہا لیکن کم بچا ہے ٹائم بھی، اور سوالات بہت سارے کرنا چاہ رہی ہوں. احمد چنائے صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم نے بات کی تھوڑی ذرا ہم سیریس بھی، کیونکہ ضروری ہوتا ہے، بہت زیادہ اہم ہے، لیکن یہ بھی سیریس بات ہے. اگر میں خاندان کی عید کے لیے بات کرتی ہوں تو کون سا ایک خاص اہتمام ہوتا ہے، دعوتیں ہوتی ہیں کہ کس طرح وقت گزارتے ہیں؟ دیکھیں قربانی عید کے دن علاوہ تو صبح کے وقت تو قربانی وغیرہ ہوتی رہتی ہے، شام تک جو ہے وہ گوشت بٹنا، آنا جانا، ساری صاف صفائی ہوتی ہے. رات کو ہماری ہمیشہ ایک فیملی گیدرنگ ہوتی ہے کسی بھی بھائی کی یا والدہ کے ساتھ، اور ہم آپس میں نہ صرف پوری فیملی جو ہے انٹریکٹ کرتی ہے، بیٹھتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، کہیں باربیکیو بھی ہو رہا ہوتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ وقت ہوتا ہے یا یہ وہ دن ہوتا ہے کہ جہاں جب پورا خاندان اکٹھا ہوتا ہے، ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں، تو یہ ایک محبت کی بات ہو جاتی ہے کہ خاندان بڑا ویل نٹ خاندان ہو جاتا ہے. یعنی ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اور نزدیک آ جاتے ہیں، ایک دوسرے کے مسائل کو سمجھنا، ایک دوسرے کی ترقیوں کو دیکھنا، یہ ساری چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اوکیزنز بنائے اسی لیے ہیں کہ ہم نہ صرف اپنے خاندان کا بلکہ امت مسلمہ اور تمام انسانیت کے لیے جو ہیں وہ مل جل کر ایک اچھا درد بھی رکھیں، کام کریں، ایک دوسرے کے مسائل کو سمجھیں اور دنیا میں آگے بڑھنے کا سلیقہ سیکھیں. اچھا دیکھیں نا، اب جب میں سوال کر رہی تھی آپ نے تو اس میں بھی وہی پیغامات بھی، میسیجز بھی وہی دے دیے جو میں آپ سے پوچھتی بھی. اچھا یہ ساری تو بڑی مزیدار باتیں ہوئی، ہم نے ان کو ستایا بھی اور بہت ساری باتیں بھی کر لیں، لیکن اب جو اصل پھنسانا ستانا ہوتا ہے نا کہ چیک کیا جاتا ہے کہ یہ آج ابھی عیدی ذہن میں چل رہی ہے یا کچھ کام بھی ہے، تو ریڈی ہیں کچھ ریپڈ فائر کے کوئسچنز؟ ایک ورڈ بولوں گی میں، آپ نے بھی ایک بولنا ہے. اچھا عید، خوشی کا دن، CPLC یادیں بھی تازہ کرتے ہیں نا، خواب،
اچھا دیکھیں یہ بڑا اچھا کوئی خوبصورتی سے ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے میسج آیا ہے یہ والا. کیمپین ایڈونچر لائف خوبصورت. اچھا اگر ایک فرمائش میں کروں تو اس میں تھوڑی بہت تو آپ پوری کر سکتے ہیں کہ ہمارے ناظرین کو سانگ سنا دیں گے کوئی, یا کوئی شعر و شاعری سے دلچسپی ہے تو کوئی شعر سنا دیں. وہ ایک شعر تھا جو ہم آپس میں جب اسکول کالج کے زمانے میں جس کو کہتے ہیں نا کہ لڑکپن کا شعر تھا جی کہ تو لاکھ چھپائے سینے میں احساس ہماری چاہت کا, دھڑکا ہے تیرا دل جو وہاں آواز یہاں تک آئی ہے. یہ ایک ایسا تھا شعر جو ہمیشہ ہم لوگ جو ہے نا ایک دوسرے پہ طنز میں بھی پڑھتے تھے, خوشی میں بھی پڑھتے تھے. لیکن آج عید پر بھی تو سنا دیا نا آپ نے ہمارے ناظرین کو. اچھا اب میں اگر اختتام پہ ہمارے پروگرام کے لیے کوئی میسج لینا چاہوں تو کیا دیں گے ناظرین؟ میں سمجھتا ہوں پھر آپ نے ایک اچھی روایت برقرار رکھی, لوگوں کے ساتھ بات چیت کی, لوگوں کے خیالات کو عوام الناس تک پہنچانے کی, اور میری تمام تر مبارکباد آپ کے فیض چینل کے لیے, اس کی ترقی کے لیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح آپ یہ پیغام سب تک پہنچاتے ہیں اس سے بڑا اچھا کام کوئی بھی نہیں ہو سکتا. تھینک یو سو مچ, یہ میری طرف سے آپ کے لیے بہت بہت تھینک یو سو مچ. یہ ایک اور گفٹ ہے میری اور میری ٹیم کی طرف سے آپ کے لیے. تھینک یو سو مچ. ایک بار پھر سے ہماری پوری ٹیم کی طرف سے اور میری طرف سے آپ کو بہت عید مبارک, اور خاص طور پہ ہمارے ناظرین کو بھی بہت عید مبارک. آپ لوگ تو آرام سے بیٹھ کے نا جب قربانی بھی ہو گئی ہوتی ہے اور پھر کوکنگ چل رہی ہوتی ہے, باربیکیو دیکھ رہے ہوتے ہیں, آرام سے کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا. یا ہم بیٹھے ہوئے ہیں عید والے دن, یہ بھی اپنے مہمانوں کو چھوڑ کر اور میں بھی. لیکن ناظرین ہمیشہ کی طرح آپ نے شام فیض نازی علی کے ساتھ پسند کیا ہوگا, عید کا دن خاص طور پر جو ہوتا ہے بہت خوشیاں لے کر آتا ہے, اور جو ہم نے آج بات کی ہے اس کو صرف آپ نے سننا نہیں ہے پروگرام کی حد تک, اس پر عمل بھی کرنا ہے. اپنا اطراف کا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں, خاص طور پر عید قرباں کو عید قرباں کی طرح گزاریں, اور یہ جو گوشت ہوتا ہے نا اپنے پاس جمع نہیں کریں, ڈسٹریبیوٹ بھی کریں اسے. مجھے نازی علی کو دیجیے اجازت, آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.